اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 14 مارچ 2024 کا دن ایک ایسی زندگی کے اختتام کا دن تھا جس نے کئی دہائیوں تک ہزاروں انسانوں کو متاثر کیا اور عزم و ہمت کی ایک ایسی داستان رقم کی جسے شاید رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں پال الیگزینڈر نامی ایک معذور شخص کی، جس نے 6 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی مفلوج رہ کر گزاری۔ لوہے کے پھیپھڑوں میں اپنی زندگی کی کہانی سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے والا یہ شخص 78 سال کی عمر میں 14 مارچ 2024 کو انتقال کر گیا۔ لیکن ناظرین، بچپن میں پولیو کا مرض لاحق ہونے کے بعد لوہے کے پھیپھڑوں تک محدود رہنے والے پال الیگزینڈر کی زندگی کی کہانی اتنی عجیب ہے کہ ہر سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سننے میں ہی بے حد انوکھی لگتی ہے کہ ایک انسان لوہے کے پھیپھڑوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ معذوری کی انتہا پر بھی یہ انسان نہ صرف 78 سال کی زندگی جیا، بلکہ اس نے خود کو اس قابل بھی بنایا کہ اس کی زندگی سے آج لاکھوں لوگ انسپریشن لے رہے ہیں۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے تمام بنیادی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ باقاعدہ قانون کی ڈگری لی، وکالت کی پریکٹس بھی کی اور معذوری کے باوجود خود کو اس قابل کیا کہ 8 سال کے عرصے میں اپنی ہی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی، سوشل میڈیا استعمال کیا اور لاکھوں فالوورز بھی بنائے۔ ناظرین، پولیو کبھی امریکہ کی سب سے زیادہ خوفناک بیماریوں میں سے ایک تھا، جس کے سالانہ پھیلنے سے فالج کے ہزاروں کیسز سامنے آتے تھے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے لیے بنائی گئی ویکسین 1955 میں دستیاب ہوئی۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے وفاقی مراکز کے مطابق ایک قومی ویکسینیشن مہم نے 1960 کی دہائی میں امریکی کیسوں کی سالانہ تعداد کو 100 سے کم اور 1970 کی دہائی میں 10 سے کم کر دیا، اور پھر بالآخر 1979 میں امریکہ میں پولیو کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن تب تک اس سارے عرصے میں جب تک ویکسین ایجاد ہوئی، ہزاروں بچے اس بیماری سے بری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک پال الیگزینڈر بھی تھا۔ یہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک شہر ڈلاس کا رہنے والا تھا۔ اسے 1952 میں اس وقت پولیو ہوا جب یہ 6 سال کا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا سارا جسم گردن کے نیچے سے مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے لیے سانس لینا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اس کے پھیپھڑے بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے لوہے کے پھیپھڑوں کا استعمال شروع کروا دیا۔ اس زمانے میں ایسے مریضوں کے لیے آئرن لنگ یعنی لوہے کے پھیپھڑے نامی یہ مشین ایجاد کی گئی، جو کہ دراصل ایک سلنڈر نما چیمبر ہوتا ہے جس میں ہوا کا دباؤ ایسے کام کرتا ہے جس سے ہوا مریض کے پھیپھڑوں کے اندر اور باہر داخل ہو سکتی تھی اور زندگی کی گاڑی چل پڑتی تھی۔ پیارے ساتھیوں، 6 سال کی عمر سے ہی ایک ایسی زندگی جینے کا آغاز کرنا جس کا بظاہر کوئی مقصد دکھائی نہ دے، یقیناً کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن الیگزینڈر نے اس ناممکن کو ایسے ممکن بنایا کہ نہ صرف وہ 78 سال کی عمر تک زندہ رہا، بلکہ اس کے اختیار میں جتنا بھی تھا اسی حد میں اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری، یہاں تک کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام ایک ایسے معذور شخص کے طور پر لکھا گیا کہ جس نے ویل چیئر پر طویل ترین زندگی گزاری ہے۔ اس نے آئرن لنگ میں رہتے ہوئے اپنی بنیادی تعلیم شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاج کے لیے وہ بے حد پرعزم ہو گیا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آئرن لنگ میں رکھے جانے والے باقی کئی مریض سروائیو ہی نہیں کر پائے۔ لیکن الیگزینڈر نے اپنے علاج کے لیے بھی اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کا پورا ساتھ دیا۔ اس میں بہت بڑا کریڈٹ وہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی جاتا ہے، جہاں مریضوں کی صرف دیکھ بھال نہیں کی جاتی بلکہ انہیں کئی طریقوں سے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مکمل ٹھیک نہ بھی ہو پائیں تو کم از کم اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنا لیں۔ ایسی ایک نرس کے بارے میں الیگزینڈر پال نے اپنی زندگی کے متعلق لکھی گئی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ جب وہ چھوٹا ہوتا تھا تو ایک نرس نے اس سے کہا کہ اگر وہ ان آئرن لنگز کے بغیر 3 منٹ تک خود سانس لینے کی پریکٹس کر پائے گا تو اسے ایک پیٹ پپی گفٹ میں ملے گا۔ اس چیلنج نے پال کو بہت موٹیویٹ کیا اور اس نے پریکٹس شروع کر دی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے 2 سے 3 سال لگ گئے۔ اس نے اپنی ول پاور کو آہستہ آہستہ اتنا مضبوط کیا کہ وہ پہلے 3 منٹ تک سروائیو کرنا سیکھا، پھر 5 منٹ اور پھر 5 سے 6 گھنٹے بھی وہ آئرن لنگ کے بغیر گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی کتاب کا نام اس نے نرس کے اسی وعدے کے نام پر 3 minutes for dog my life in iron lung رکھا۔ یہ کتاب 2020 میں شائع ہوئی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ الیگزینڈر، جس نے 1978 میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی
और 1984 में कानून की डिग्री हासिल की एक ऐसा इंसान था जिसका खुदा पर पुख्ता यकीन था, और इसका यही यकीन उसे वहां तक ले गया कि हेल्थ केयर स्टाफ की मदद से इसने बाकायदा कोर्ट हाउस में प्रैक्टिस की और अदालती कार्रवाइयां भी की। इसकी मदद करने वाला एक स्टाफ मेंबर इसका जाती ड्राइवर बन गया जो इसे कोर्ट हाउस तक ले जाता था। वो उसका बेहतरीन दोस्त भी था। ये वो वक्त था जब अलेक्जेंडर लोहे के फेफड़ों के बाहर तकरीबन 4 से 6 घंटे गुजार सकता था, और जब वो अपने दफ्तर या घर में होता तो वो लोहे के फेफड़ों में वापस चला जाता। उसके दोस्त ने सिर्फ 1 साल तक अलेक्जेंडर के लिए काम किया, लेकिन इस दौरान वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। चुनांचे वो रूटीन में इसी तरह पाल की कई हवालों से मदद करता रहा। खास तौर पर लोहे के फेफड़े कहलाए जाने वाले उस चैम्बर की सारी देखभाल इसका दोस्त ही करता था। यहां तक कि पाल अलेक्जेंडर जैसे मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स भी इजाद हो गए, लेकिन पाल ने अपना लोहे का चैम्बर नहीं छोड़ा। उसका कहना था कि अब वो इसे बहुत आरामदेह महसूस होता है। इस दौरान अगर देखा जाए तो पाल ने कई किस्म के जमाने देखे, और जहां वो पुराने दौर से नए डिजिटल दौर में दाखिल हुआ, वहां पर उसने अपनी माजूरी के बावजूद हर दौर के तकाजों को पूरी तरह निभाया। इसके फैमिली एंड फ्रेंड्स का कहना था कि वो बेहद जिंदा दिल इंसान था जो दुनिया की हर दिलचस्पी में हिस्सा लेने का शौकीन था। यहां तक कि वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता था। इसकी प्रोफाइल्स पर लाखों फॉलोअर्स मौजूद थे जिन्हें वो अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाकर मुतासिर करता था। इसके टिकटॉक अकाउंट पर भी लाखों व्यूज हुआ करते थे। 14 मार्च 2024 को 78 साल की उम्र में वफात पाने वाले अलेक्जेंडर की इस अचानक मौत पर न सिर्फ इसके खानदान वाले और इसके दोस्त अहबाब उदास थे, बल्कि इसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा उदास थे। इसके भाई का कहना था कि अलेक्जेंडर की जिंदगी कई लोगों के लिए मिसाली थी, और वो खुद भी अपने भाई की अज़्म व हिम्मत से बहुत मुतासिर रहा है। इसका कहना था कि माजूर होने के बावजूद इसे कभी नहीं लगा कि इसका भाई इसके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। वो लोग बाकी नॉर्मल बहन भाइयों की तरह हंसते, खेलते और झगड़ते थे। अलेक्जेंडर ने कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझा। इसने अपनी जिंदगी के तमाम फैसले खुद किए, जिसमें इसका वकील बनने का फैसला भी शामिल था। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो प्रैक्टिसिंग लॉ पढ़कर क्या करेगा। इसकी बजाय ना सिर्फ उसने पढ़ा, बल्कि सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर वकालत की प्रैक्टिस भी की। नाज़रीन, ऐसी जिंदगियां वाकई इंसान के लिए मुतासिर कुन साबित होती हैं, जहां एक बज़ाहिर कमजोर और बेयारो मददगार बिस्तर पर पड़ा शख्स वो कुछ कर जाए जो बाज़ औक़ात एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान भी न कर सके। चुनांचे कहा जा सकता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना हो या जिंदगी में कुछ हासिल करना हो, वो अलेक्जेंडर पाल की जिंदगी से मिसाल ले सकते हैं, और जो बेमकसद जिंदगी जी रहे हैं, इनके लिए तो फिर बहानों की कोई कमी नहीं है।